بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیٹا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ہر روز ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتے ہیں جن کے خیالات سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین سیاسی کمیٹی ضلع نیلم آزاد کشمیر جماعت اسلامی، جو کہ سابق ناظم رہے ہیں جامعہ کشمیر کے بھی اور سابق ناظم رہے ہیں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے۔ گزشتہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلامک یونیورسٹی میں، جہاں پر جیکسو کا ایک اسٹڈی سرکل کا پروگرام چل رہا تھا اور اس پر جمعیت کے کارکنان کی جانب سے جو ہے ایک تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے اور پوچھیں گے شیخ عمر نذیر صاحب سے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی اور یہاں تک یہ معاملہ پہنچا۔ سب سے پہلے تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم شیخ عمر نذیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مدعو کیا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں آپ کہ جو واقعہ کل اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پیش آیا، کیا یہ واقعہ پیش آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، کسی بھی قسم کے تشدد کے واقعے کو کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہونا چاہیے، کہیں بھی ایسا واقعہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا بار بار تشدد ہوا، تو مجھے تو ایسا کوئی کسی جگہ تشدد نہیں نظر آیا۔ کوئی سنگل ہٹ، کسی ایک بندے کو کوئی سنگل زخم بھی نہیں آیا، کسی کو کوئی نہ لاٹھی لگی نہ تھپڑ مکا، کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہے، صاف دیکھا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے ہڑبنگ مچی ہوئی ہے اور دوڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر ہاتھا پائی تو ہو رہی ہے۔ ایسی ایک ویڈیو ہم نے بھی دیکھی ہے جس میں کوئی بس دوڑ نظر آ رہا ہے، ایسے کوئی بھاگ رہے ہیں لوگ۔ تو وہ اتنا ہی ایک واقعہ ہوا ہے جو ہم نے بھی رپورٹ کیا ہے، وہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا اس کی ساری تفصیل بھی لی ہے۔ لیکن کسی قسم کی کوئی فائٹ نہیں ہوئی، نہ ہی کسی کو کسی نے کوئی مارا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل گیا ہے، نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسا ہمارے علم میں آیا ہے۔ اب جو واقعہ وہاں پہ ہڑدونگ ہوئی ہے اس کی بھی جو پوری تفصیل مجھے ملی ہے وہ یہی تھی کہ وہاں پہ جیکسکو کا کوئی اسٹڈی سرکل ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے کوئی کافی عرصے سے وہاں کی کچھ تنازع چل رہے تھے۔ جو کشمیری اسٹوڈنٹس اور بھی ہیں اسلامک یونیورسٹی میں، سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کشمیر سے، اور پورے میرپور سے لے کے نیلم ویلی تک بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد سالانہ اسلامک یونیورسٹی میں آتی ہے۔ اب واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ میں نے جو معلومات لی ہوئی ہے کہ یہ جو ابھی جیسکو کے صدر ہیں، ان کے اوپر کشمیر کے باقی اسٹوڈنٹس کا کافی اعتراض ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر جائز نہیں ہے۔ پچھلا جو الیکشن ہوا ہے اس کے پچھلے صدر نے خود الیکشن کمیشن بن کے اپنی طرف سے اس کو اناؤنس کر دیا ہے، سارے کشمیریوں کو نہ ووٹ دینے کا حق دیا ہے اور نہ ہی کوئی پینل بنانے کا حق دیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی طرف سے ایک صدر نامزد کر دیا جو ایک خاص سوچ رکھنے والا ہے، اور اس نے اپنا گروپ بنا دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری کشمیری جو اسٹوڈنٹ کی لاٹ ہے اسلامک یونیورسٹی میں اس کی نمائندگی نہیں ہو پا رہی۔ اب لیکن جو آپ کے ناظم ہیں وہاں پہ جمعیت کے، وہ بھی کشمیری ہیں۔ کل ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ تو اس میں کہہ رہے تھے کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر کسی کونسل کو نہیں بننے دیں گے اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، دیکھیں اس کو جو اگر ڈسکس کریں، دیکھیں اس وقت اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی، حالانکہ قائد اعظم ہے، حالانکہ دیگر یونیورسٹیز میں جیکسو کام کری کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو کونسلز بنی ہوئی ہیں اس کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی کونسل نے اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی کے سارے تعلیمی ماحول کے ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ اس وقت کہیں سے بھی آپ کو کوئی منشیات نہیں ملے گی، قائد اعظم یونیورسٹی سے مل جائے گی، وہاں کے اسٹوڈنٹ سے مل جائے گی۔ اس کے پیچھے پورا مافیا ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہ کونسلز کے ذریعے کر رہا ہے۔ اور کونسلز کرتی کیا ہیں؟ پہلی بات ہوئی کہ اللہ کے نبی کی ہمیں حدیث ہے کہ تمہاری قوم کی محبت اس بات میں مبتلا نہ کر دے کہ تم نا انصافی کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، سندھ کا، کوئی بلوچستان کا، کے پی کے کا کوئی ایک اسٹوڈنٹ، کسی کا کوئی ذاتی معاملہ کسی کے ساتھ فائٹ ہو جائے، کسی دوسرے علاقے کے کسی کے پی کے بندے کے کسی کشمیر کے بندے کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اس کو فوراً سے کے پی کے اور کشمیر کی لڑائی بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، کونسل بنانے کا جیکسو کا موقف تو شیخ صاحب، جیکسو کا موقف تو یہ ہے کہ ہم پر تشدد اس لیے کیا گیا کہ ہم کشمیری ہیں۔ دیکھیں یہ بات بالکل ناجائز ہے، وہ اس لیے کہ جنہوں نے تشدد کیا، جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی کشمیری ہیں، جن کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جمعیت نے کیا۔ لیکن یہ تو غلط بات ہے، جمعیت نے کیا۔ میں نے جمعیت کے ناظم سے موقف لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو علاقے کا ناظم تھا اس نے جا کے نہ صرف یہ لڑائی چھڑائی ہے بلکہ لڑائی ہونے ہی نہیں دی، اور جو جیسکو کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی اس کو سیف پیسج بھی دیا اور کوئی جھگڑا وہاں پہ نہیں ہونے دیا۔ اور جو ہمارے جمعیت کے ساتھی بھی اس میں کچھ تھے وہ بھی کشمیر سے تھے، کوئی بھی اس جھگڑے لڑائی میں کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو کشمیر سے ہٹ کے تھا۔ لیکن اسٹڈی سرکل پر ایسی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ جمعیت تو خود اسٹڈی سرکل کرواتی ہے، خود آپ کا مسئلہ اسٹڈی سرکل کا ہے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے کشمیری نوجوان ہی، جس
کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اس نے جھنڈا پھینکا, جھنڈا کی بے حرمتی کی, وہ خود ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جھنڈے کی نہ کوئی بے حرمتی کی, میں نے نہ پھینکا. وہ خود راولا کوٹ سے کشمیر کے, وہ کہہ رہا ہے میں نے جھنڈا اٹھا کے ناظم ہے شاید اس جمعیت کے اس یونیورسٹی کے ناظم ہے اسلام. نہیں وہ ناظم نہیں ہے جی, وہ ایک الگ لڑکا ہے جو یہ کہہ رہا ہے جس کا اعتراض بھی ہے کہ یہ الیکشن غلط, وہ بھی کشمیری ہے, وہ بھی کشمیری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کل الیکشن کروائیں کیمرے کے سامنے اور یہ جیت کے دکھائیں, یہ جیت ہی نہیں سکتے, یہ جیلی صدر ہیں. ان کے خیال میں جیکسو کے جو پریزیڈنٹ اس وقت کے ہیں وہ غیر آئینی طریقے سے بنے ہوئے ہیں, انہوں نے پراپر الیکشن نہیں کیا, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک دن میں آپ الیکشن کروائیں کیمرے کے سامنے. میں یقین سے کہتا ہوں, ابھی ان کی ویڈیو چل رہی ہے, کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ صدر نہیں بن سکتا چونکہ یہ جیلی صدر ہے. اور یہ کر کیا رہے ہیں جی کہ ایک مخصوص مناپلی اپنا ایجنڈا بنا کے غلط کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ہمارا کشمیری کلچر نہیں. دیکھیں میں بھی کشمیری ہوں, بس یہ تو کشمیری میں یہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, اگر ہماری کوئی تنظیم ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ بس یہ تو کشمیری مجھے اس کو آن کرنا چاہیے, تو مجھے حق ہے اس پہ احتجاج کرنے کا کہ یار ہمارا یہ کلچر نہیں ہے. لیکن کونسلز تو یہ کرتی ہیں, کونسلز تو نئے آنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں, پاکستان پورے میں کشمیری پڑھتے ہیں, ان کو ہاسٹل ایشوز ہیں, نوٹس ایشوز ہیں, ایڈمیشن ایشوز ہیں, وہ تو اس پہ کام کرتی ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. کونسلز تو اس لیے بنی ہوئی ہیں. کونسلز اگر یہ کام کریں نا تو یہ تو بہت اچھا کام ہو, لیکن اب یہاں پہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے, کونسلز منشیات سپلائی کر رہی ہیں, کونسلز جو تعصب کی بنیاد پہ قائم ہو رہی ہیں, اور اب ہو کیا رہا ہے, انہیں رول یہ بنایا کہ جی جو کسی دوسری تنظیم میں ہوگا کشمیری ہو بھی تو وہ جسکو میں نہیں ہو سکتا, حالانکہ جسکو کے آئین میں درج ہے کہ بلا تفریق کشمیری ہونے کے بنیاد پہ آپ اس کا ممبر بھی بنیں گے, اس کے ووٹر بھی ہوں گے, اس میں الیکشن بھی لڑ سکیں گے, اس میں صدر بھی بن سکتے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ دوسری طلبہ تنظیموں میں ہونے کے باوجود جو کشمیری اسٹوڈنٹ تھے وہ جسکو کی پوزیشنز پہ رہے, وہ اعلیٰ پوزیشنوں پہ بھی رہے, وہ صدر بھی رہے, وہ جنرل سیکرٹری بھی رہے, دوسری تنظیموں میں بھی ان کی ممبرشپ ہوتی تھی, جو کہ جسکو کوئی سیاسی دھڑا تو نہیں ہے نا. اگر کسی کے کوئی سیاسی افیلیشن ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت میں ہے, وہ تو اس کا الگ چیپٹر بالائے طاق رکھتے ہوئے کونسل کے لیے کام کریں, کونسل کے لیے اگر اس کو کام کرنا چاہیے تو اس کو کرنا چاہیے. اس کو آپ کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ فلاں جماعت سیاسی جماعت میں تو آپ ادھر نہیں آ سکتے. اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی جو کونسل پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ مخصوص نظریات کے لوگوں نے کیا ہے جو یہاں پہ منافرت پھیلانا چاہتے ہیں. لیکن جمعیت یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ کونسل اسلامی دیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے. یہ وجہ اس کی بتاتا ہوں, اس کی وجہ بتاتا ہوں, یہاں پہ کام نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. اسلام آباد میں یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی کونسلز ہیں, وہاں وہ طلبہ تنظیموں کو نہیں آنے دے رہی, اور وہاں الحمدللہ اب جمعیت نے وہاں اچھا مقام بنا لیا, اچھا کام کر رہی ہے. اور کیا یہ ضروری ہے جہاں پہ جمعیت کام کر رہی ہے وہی اچھا ہو؟ نہیں, جمعیت اپنا جو کام کر رہی ہے اس کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا ان کا ایک اچھا یونٹ وہاں پہ قائم ہو گیا ہے جی. لیکن وہاں پہ وہ تنظیموں کو نہیں آنے دے رہے. اسلامک یونیورسٹی کی ساری تنظیموں کا یہ موقف ہے, یہ نہیں کہ جمعیت کا, جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب آپس میں بیٹھتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں. ان سب کا یہ موقف ہے, یہاں کونسلز کو نہیں آنے دیں گے. یہ ایک مشترکہ وہاں کی ان کی سیاسی. لیکن اس پر جو حملہ ہوا یا جو وہاں پہ ویڈیو آئی وہ تو جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کی, کوئی تنظیم وہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ ساتھی بھی تھے. باقی اب جن کی میں نے ابھی ویڈیو بھی آ رہی ہے وہ موسٹلی کشمیری اپنے سارے کشمیر کے جھنڈے ڈال کے گلے میں بیٹھے ہوئے وہاں اسلامی یونیورسٹی کے, وہ اس پہ سارا وہ اعتراض ڈالنے کہ یہ تنظیم غلط ہے, یہ اس کا صدر غلط ہے, ہم اس کو مانتے نہیں. اب ان کا اپنا ایک ایشو ہے, وہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر 24 گھنٹے میں الیکشن نہیں کرواتے ہم اپنی متوازی جسکو کی باڈی اناؤنس کر دیں گے. اب اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہاں ایک دو کشمیری دھڑوں کا جو آپس میں لڑائی بنی ہوئی ہے, اس کو جمعیت کے نام پہ ڈال کے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں نے کشمیریوں کو مار دیا, اور یہ سارا ان کا ایجنڈا ہے, ان لبرل نیشنلسٹوں کا ایجنڈا ہے جو ویسے ہی پاکستان کا نام آتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, ہمیشہ کشمیری ہونے کی وجہ سے ہمیں پورے پاکستان میں عزت دی گئی ہے, جہاں بھی ہم گئے, جس جگہ پہ بھی گئے. لیکن شیخ صاحب یہ بات تو آپ کی 100% درست ہے, لیکن میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کروں کہ وہاں پر اور کسی سیاسی تنظیم نے یہ جھگڑا نہیں کیا. میں آپ کو یہی وہاں پر جو جھگڑا ہوا وہ جمعیت کی جانب سے ہوا, اور جمعیت یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ نہیں کرنے. کیا جمعیت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کونسل کو وہاں پہ روکے؟ اگر تو آپ اختیار کی بات کریں گے نا کہ کس کو کیا اختیار ہے کس کو کیا نہیں ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سارے میں ساری جامعات میں طلبہ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ پراپر یونین منتخب ہو کے آئے, تاکہ یہ والی ڈسکشن ہی ختم ہو جائے کہ کس کو کیا نہیں ہونا چاہیے, کس کو کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک یونین سارے اسٹوڈنٹس کی منتخب ہو کے اس کا صدر بن جائے تو باقی سب کے رول ہی ختم ہو جائے گا. جب یہ یونین ختم ہے جی, اسلامک انٹرنیشنل میں کشمیر کے علاوہ کوئی کونسل نہیں ہے, پنجاب کونسل کوئی کونسل نہیں, کوئی کونسل بھی کام نہیں کر رہی, کسی کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ جو کونسل بنی ہوئی تھی یہ بھی شروع میں بہت اچھا کام کر رہی تھی اور جمعیت نے اس کو کافی سپورٹ کیا. وجہ ہے کہ کشمیر کاز کو پروموٹ کر رہی تھی چیزوں کو, لیکن ابھی اس پہ ایک دھڑے نے قبضہ کیا ہے, اس کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے, وہ اسی کے اوپر لے کے چل رہے ہیں. لیکن جمعیت کا موقف تو یہ تھا کہ یہ فاشی ہو رہی ہے. اچھا, جو فاشی کی ان کی بات ہے وہ پیچھے اس لکھا ہے آرٹیکل 370-35 ہے جو انڈین فاشی والی جو بات ہے اس کا بھی آپ بتاتا ہوں. پچھلے دنوں اسی جسکو نے ایک ایونٹ منعقد کیا کشمیر کے نام سے ہی, کشمیر کلچر کے نام سے. میں نے آج اس پہ ایک تحریر بھی لکھی ہے کہ کلچر صرف ڈانس نہیں ہوتا, رقص کرنا ناچنا ہی کلچر نہیں ہوتا, اس کا ایک چھوٹا حصہ ضرور ہو سکتا ہے. کلچر میں 300 چیزیں اور ہیں جو پروموٹ کرنی چاہیے, وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کو کلچر یہی کیوں نظر آتا ہے کہ جب بھی کلچر کی بات کی ہے تو ہم اٹھ کے ناچنا شروع کر دیں اور یہی کلچر ہے.
جبکہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا حالت ہوئی ہے، انڈیا کتنا ظلم کر رہا ہے ہمارے کشمیری پہ، روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں. اگر کہیں سے بھی کہیں ان کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی کسی کا کسی سے رابطہ ہے، کوئی معاملہ ہے، جا کے اس کے گھر پہ بم پھوڑ کے اس کا پورا گھر جلا دیتے ہیں. ابھی عمر النبی کا جو انہوں نے کیا ہوا سارا، اس کا باپ کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا، اس کا گھر جلا دی. جب ہمارے پار والے کشمیر میں یہ سچویشن چل رہی ہے، اس والے کشمیر میں اسلام آباد کے دارالحکومت میں کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم کشمیری نوجوان یہاں ناچنا شروع کر دیں، تو یہ کون سی یکجہتی ہے؟ اب اس سینیریو میں آپ کو یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیری ہی نوجوان تھے، کچھ جمعیت کے بھی ہوئے ہوں گے، ان کا یہ اعتراض ہے کہ نہ ہمیں ووٹ دینے دیا، نہ ہمیں پینل بنانے دیا، اور انہوں نے قبضہ کر کے ایک الگ جتھا بنا دیا. بنیادی جھگڑا اسٹڈی سرکل پر نہیں ہے، بنیادی جھگڑا فحاشی پر نہیں ہے، بنیادی جھگڑا اس بات پر ہے کہ جو جیکسو کی باڈی اناؤنس ہوئی ہے وہ غیر آئینی ہے، اور اس پہ ابھی انہوں نے پورا بیان دیا ہے دوسرے گروپ نے کہ ہم اپنا اناؤنس کر دیں گے اگر یہ الیکشن نہیں کراتے. ہم اپنا متوازی باڈی اناؤنس کریں گے جسکو کی، اور ہم سارے کشمیری اسٹوڈنٹ سے ووٹ لیں گے اگر یہ اوپن الیکشن نہیں کراتے کیمرے کے سامنے. اب یہ جو بات ہے نا، اس کو جمعیت کے پیچھے لگا کے کشمیری پاکستانی نہ بنائیں، دونوں گروپ کشمیری. آپ خود بھی تو جمعیت کے ناظم رہے، گلگت بلتستان کے ناظم رہے، پورے کشمیر پورے پاکستان میں آپ کا ٹوریزم کا بزنس بھی آپ کرتے ہیں، پورے پاکستان میں آپ گھومے پھرے ہیں. ایکشن کمیٹی سے پہلے اور ایکشن کمیٹی کے بعد کیا آپ کو کسی جگہ پہ، کسی ناکے پہ، کسی مقام پر آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی کشمیری ہونے پر، یا آپ کو کبھی ایسا کسی نے، جس طرح سے ایک ریومرز بھی پھیل رہی ہیں کہ کشمیری ہونے کی وجہ سے، جیسا ابھی جیکسو کا بھی موقف ہے، کشمیری ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کیا گیا؟ یہ بہت غلط بات ہے. یہ کشمیر کے ایک دھڑے کا موقف ہے جو ہمیشہ بس اس طاق میں ہوتا ہے کہ کب ان کو موقع ملے اور پاکستان پہ کوئی تشم درازی کریں. ان کے علاوہ کسی کشمیری کا نہ یہ موقف ہے اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. مجھے عرصہ ہو گیا، میں 2018 سے اسلام آباد میں، اس سے پہلے میں لاہور بھی رہا پورا 1 سال. ہمیشہ مجھے کشمیری شناخت کی وجہ سے پروٹوکول ملا. ناکوں کی بات کرتے ہیں، چیکنگ کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم نے کہا ہم کشمیری ہیں تو ہمیں چھوڑا گیا، ہمیں چیک نہیں کیا گیا. میں کراچی جیسے شہر کی بات کرتا ہوں، 2014 میں وہاں پہ گیا، میرے ساتھ پرسنل واقعہ ہوا یہ. تب بہت زیادہ وہاں معاملات خراب ہوتے تھے، ہر ایک کو چیک کیا جاتا تھا، بہت زیادہ سختی تھی. لیکن ایک جگہ پہ ہماری چیکنگ ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں سے، میں نے کہا کشمیر سے. انہوں نے کہا جاؤ، چیک تک نہیں کیا. نہیں، کشمیر ایکشن کمیٹی کے بعد کی صورت، ایکشن کمیٹی کے بعد کی بھی بات ہوں. مجھے اسلام آباد میں رہا ہوں ایکشن کمیٹی کے بعد، مجھے کسی بھی ناکے پہ، یہاں کتنے ناکے ہمیں روزانہ جو میرا سفر ہے 3 ناکوں سے آنا اور 3 ناکوں سے جانا ہمیں ہوتا ہے، کسی ایک ناکے پہ بھی کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں کبھی کسی کشمیری ہونے کی وجہ سے کسی نے پوچھا تک ہی ہو کہ آپ کے پاس کیا ہے یا کوئی اضافی چیز ہے. اچھا، نہ صرف میں خود یہاں سوچ لوں، ایکٹو ہوں، ہمارا سب سوسائٹی سے رابطہ ہوتا ہے، کوئی کمپلین، سنگل کمپلین بھی ہمارے پاس نہیں آئی. سنگل 1 کمپلین کسی براہ راست کسی فرد کی طرف سے اس نے کہا ہو جی کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، سوائے اس کے کہ فیس بک پہ پوسٹیں دیکھی ہم نے، کمنٹس دیکھے، اس کے علاوہ کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم نے کوئی ایکچوئل گراؤنڈ پہ نہیں دیکھا. یہ وہی ایجنڈا ہے، یہ انڈین ایجنڈا ہے جس نے کل یہ کیا ہے کہ پورے سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلا دی افغانستان سے اور انڈیا سے مل کے کہ عمران خان مر گئے، اور کتنا رومرز پھیلا دیے. سوشل میڈیا پہ دھیان دینے کے بجائے نا گراؤنڈ پہ دھیان دینا چاہیے. تو یہ کسی بھی طور پہ ہم کسی بھی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا شکار نہیں ہوں گے. ہم کشمیری نوجوان اپنا کلچر ریپرزینٹ کرنا جانتے ہیں. ڈانس وغیرہ، رقص کسی کا شوقین شوق ہو سکتا ہے وہ اس کو کرے، لیکن کشمیر کے اصل کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. تو سبز علی خان اور ملی خان کی کھالیں کھینچی گئی اور ہم کشمیر ایک جنگ میں ہیں اور ہم نے انڈیا سے آزادی لینی ہے. ایسی سچویشن کے اندر ہم یہاں اسلام آباد کے دارالحکومت میں ناچ گانا کر کے اپنا کلچر نہیں پیش کر سکتے. ہاں، جب آزادی مل جائے، جب آپ لوگ آزاد ہوں تو پھر اپنے علاقے میں، اپنے کلچر میں، اپنی استاد میں جو مرضی کریں، لیکن یہ سینیریو اور یہ وقت اس چیزوں کا نہیں ہے، ان چیزوں کا نہیں. بہت شکریہ. یہ تھے جناب شیخ عمر نذیر، جو موقف بھی دے رہے تھے اور گزشتہ واقعے پر اپنا موقف بھی پیش کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان محبت کا رشتہ ہے اور یہ قائم رہے گا، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اور جو جیکسو کی باڈی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں جو دیگر جو کشمیری طلبہ ہیں پاکستان میں پڑھتے ہیں جامعات میں، ان کا ایک خاص اس پر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کی جو سلیکشن ہے وہ درست طریقہ کار نہیں ہے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.